السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من عقب الانصار میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی شادی کے وقت ان کی عمر کیا تھی. اس بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ 6-7 سال کی عمر تھی یعنی نکاح کے وقت، اور بعض کے خیال میں وہ 16 سال یا ٹین ایج میں تھی وہ. تو بہرحال عمر جو بھی ہو، ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج ڈفرنس تو تھا ہی. ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ یہ شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں میرے ساتھ گھر بسایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ عروہ کہتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پسند کرتی تھی کہ اپنی رشتہ دار اور زیر کفالت عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی شوال کی کیا امپورٹنس ہے شادی کے لیے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی عموماً عید کے بعد شوال میں زیادہ تر شادیاں ہوتی ہیں، اس کو شادیوں کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں ایک پرانا تصور تھا کہ شوال میں شادی اور رخصتی ٹھیک نہیں. توہمات میں سے تھی یہ بات. اور آج کل آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیا توہمات ہیں. کس مہینے میں شادی ٹھیک نہیں؟ محرم میں جی، یا سفر میں، اور کہاں؟ ربیع ثانی بھی ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ جب دین لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی طرف سے باتیں گڑی جاتی ہیں، تو پھر اس میں بہت سا اختلاف ہوتا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا قرآن تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. تو اسی طرح جو شریعت لوگوں نے خود بنا لی ہے، مختلف مہینوں یا اوقات کو اپنے لیے منحوس قرار دیا، تو وہ اپنے اپنے کلچر یا اپنے اپنے علاقے کے مطابق کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. تو بہرحال جاہلیت کی اس رسم کو توڑنے کے لیے ان کی شادی شوال کے مہینے میں کی گئی. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ شادی کے وقت اپنے کھلونے بھی ساتھ لے کر گئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب وہ 7 سال کی تھی. جب انہیں آپ کے پاس داخل کیا گیا، یعنی آپ کے پاس رخصت کیا گیا، تو وہ 9 سال کی تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر فوت ہوئے جبکہ وہ 18 سال کی تھی. ٹھیک ہے، وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. آپ نے فرمایا مجھ پہ موت کی سختیاں آسان ہو رہی ہیں کیونکہ مجھے تم جنت میں اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو. جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کتاب خلق الروح میں کہ موت کے وقت انسان کی جب روح جدا ہوتی ہے تو وہ جا کر دوسری روحوں سے ملاقات کرتی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بیمار ہوتے ہیں اور اسی بیماری میں ان کی وفات ہوتی ہے تو بعض اوقات بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن جان نکلنے کا جب عمل شروع ہوتا ہے اور روح جدا ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آنکھیں پیچھے کو بھی لگ جاتی ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو تبعہ البصر، نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. یعنی آنکھوں میں اس وقت دیکھنے کی صلاحیت بہرحال ابھی کچھ باقی ہوتی ہے اور جاتی روح کو نگاہ دیکھ پاتی. یعنی عام حالات میں انسان روح کو یا کسی اور کی روح کو جو پاس مرنے والے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن مرنے والے کو کچھ ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی. اور ویسے بھی آتا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. یعنی فرشتے وغیرہ میت کے قریب ہوتے ہیں، اس کی جان لینے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پاتے. اب اگلا باب ہے باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینہ. وقال عبد اللہ بن زید وابو ہریرہ
رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا باب، یعنی آپ کا اور آپ کے صحابہ کا ہجرت کرنا. آپ سب جانتے ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں کے حالات بہت تنگ ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو پہلے حبشہ اور پھر آخر میں مدینہ کی طرف جانے کی اجازت مل گئی، اور اس پر بہت خوشخبری بھی دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑیں گے ان کے لیے بے پناہ اجر ہے. سورۃ الانفال میں آتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے. دنیا اور آخرت میں بھلائی کا وعدہ کیا گیا. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان جب اپنا گھر چھوڑا تو نیت کیا ہے. اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، یعنی دنیا میں تو ملے گا ہی لیکن آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے. لیکن یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ اسے نصیب ہوتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے مشکلات پر اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور خصوصاً جب انسان اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کر رہا ہو، جان کی یا مال کی، اس وقت شیطان انسان کے دل میں یہ خوف ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم یہ دے دو گے تو تمہیں کیا ملے گا، تمہارے لیے کیا ہے. انسان جب انسانوں کو دیتا ہے نا تو اس کو بدلے میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن انسان جب بعض اوقات اللہ کے راستے میں دیتا، اور خاص طور پر اس زمانے کو ذہن میں رکھیے تو انہیں واپس تو دنیا میں کچھ ملنے کا بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی امید نہیں تھی کہ ہمیں کچھ ملے گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ مدینہ میں جا کر لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیاوی ترقی بھی دی، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا. پھر اسی طرح آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. پھر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. کیونکہ انسان اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی کام، کاروبار، جاب یا کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا گزران ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ خود نہ بھی کچھ کمائے تو اپنے جو آس پاس رشتہ دار ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، وہ مدد کر دیتے ہیں، یا جو جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. لیکن انسان جب سب کچھ چھوڑ کر بالکل ایک نئی جگہ پر جاتا ہے قربانی کر کے، تو بہت بے یقینی کی کیفیت ہوتی. اور سب سے بڑی پریشانی اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، میری جاب کا کیا ہوگا، میرا کام کیسا ہوگا. اگر وہ اپنے ساتھ بھی کچھ سرمایہ پونجی لے کر جا رہا ہو تو اس کا بھی اسے فکر ہوتا ہے کہ یہ کتنے دن چلے گا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. ایک خوف کی کیفیت ہوتی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑے گا، دے گا،
اللہ اس کو ضرور رزق دے گا، اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح ہجرت کی مدینہ کی طرف؟ سب سے پہلے مدینہ میں کون آئے؟ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم ہمارے پاس آئے، اور وہ دونوں لوگوں کو قرآن سکھانے لگے۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ قرآن سکھایا۔ تو مدینہ کی ہجرت کس طرح ہوئی؟ پہلے تو انصار کے وفد آپ کے پاس آئے، بیعت ہوئی، کچھ چیزوں کا آپ نے وعدہ لیا، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا کہ لوگوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عمار، بلال اور سعد آئے، پھر عمر بن خطاب 20 سواروں کے قافلے میں آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں برا، میں نے لوگوں کو کسی چیز پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ آپ کی آمد پر تھے، یعنی خوش تھے، یہاں تک کہ میں نے عورتوں، بچوں اور لونڈیوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا، ھذا رسول اللہ قد جاء، یہ ہے اللہ کے رسول جو آ چکے ہیں، یعنی جن کا ہمیں انتظار تھا۔ پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے ہجرت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ حضرت صہیب رومی کا واقعہ کس کو یاد ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ راستے میں کیا ہوا تھا؟ شاباش، گڈ۔ قریش نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے تو کنگال تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج تمہارے پاس بہت مال ہو گیا ہے، تو تم جس مقام کو پہنچے ہو یہ ہماری وجہ سے پہنچے ہو، اور پھر اب تم چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ کما کے یہاں سے لے جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ایک جگہ سے کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب وہاں سے نکلنے لگتا ہے تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تک اپنا مال لے جا سکتا، سب کچھ نہیں لے جا سکتا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو بھی کہا گیا کہ تم یہ سب کچھ یہیں چھوڑو۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا سب کچھ تمہیں دے دوں تم جانے دو گے مجھ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کیا اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، یعنی سب کچھ ساتھ تو نہیں لا رہے تھے، مکہ میں ہی رکھا وہ بھی تھا، تو انہوں نے ان کو بتا دیا فلاں فلاں جگہ پر ہے، جاؤ تم لے لو۔ پھر جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، یعنی اپنا سب کچھ دے کر فائدے میں رہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو لوٹا دے گا، ان کا کچھ گیا نہیں، صرف وقتی طور پر ان کا ایک امتحان تھا۔ اور ہم میں سے ہر شخص کا اسی طرح زندگی میں چھوٹا بڑا وقتی طور پر امتحان ہوتا ہے، کبھی کوئی عزیز ہم سے وقتی طور پہ جدا ہو جاتا ہے، اور کبھی مال، کبھی کوئی اپرچونٹی یا کوئی اور موقع۔ لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتا رہے اور اس پر توکل کرے اور اس سے توقع رکھے اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولے، جو اسے کرنا ہے وہ کرتا رہے، تو باقی تو اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی سب کچھ ملتا ہے انسان کو، وہ جہاں بھی ہو۔ زمین ساری اللہ کی ہے نا، آپ زمین کے اس حصے میں یہاں ہے یا وہاں ہے، یہاں بھی وہی رازق ہے، یہاں بھی وہی رازق ہے، یہاں بھی وہی رازق ہے، وہی دے گا۔ ہاں وہ آزماتا ضرور ہے کہ میری خاطر کون کیا قربانی کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی تو انصار کس قدر انتظار کر رہے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کی اطلاع پہلے سے ہو چکی تھی، یعنی پتہ چل گیا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، جب دھوپ زیادہ تیز ہو جاتی تو گھروں کو لوٹ جاتے کیونکہ ان کو واپس جانا پڑتا۔ اور ایک دن جب بہت طویل انتظار کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو ایک یہودی کسی کام کی خاطر اپنے قلعے پر چڑھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے ہیں اور سفید لباس میں ملبوس ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ منظر واضح ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس یہودی سے رہا نہ گیا، وہ اپنی اوپر بلند چھت سے ہی پکار اٹھا کہ اے عرب کے لوگوں، تمہارے بزرگ آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ تو مسلمان ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرہ کے مقام پر استقبال کیا۔ چنانچہ وہ انہیں ساتھ لیے دائیں مڑے، پھر انہوں نے بنو عمرو بن عوف کے ہاں پڑاؤ کیا۔ یہاں پر ایک مسجد بھی ہے، اگر آپ کبھی مدینہ میں جائیں
تو مسجد قباء کی طرف جب جاتے نا اس علاقے کی طرف آتی ہے یہ مسجد، تو آپ ضرور بنی عامر بن عوف کی مسجد کو دیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں پہلے قیام کیا تھا، یعنی جہاں مسجد نبی ہے ڈائریکٹ یہاں نہیں آئے تھے. ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا. آپ دیکھیے اتفاق، آپ کی پیدائش بھی سوموار کو ہوئی، آپ کی وفات بھی سوموار کو ہوئی، اور مدینہ میں آمد بھی سوموار کو ہوئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ پہچانتے نہیں تھے آپ کو، اور نہ آپ نے بتایا کہ میں ہوں. آپ تشریف لائے، 2 لوگ ہی تھے نا، ابو بکر ساتھ تھے، تو آپ بیٹھ گئے، ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں سے ملتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ انصاری جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہ ابو بکر ہی کو سلام کرتے رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہی ہیں آپ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو ابو بکر نے کھڑے ہو کر آپ پر اپنی چادر کا سایہ کیا، تو اس سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. اس واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے سب لیڈرز کے لیے کہ جو ہر طریقے سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھے. لوگوں کی ایکسائٹمنٹ تھی لیکن آپ نے فوری طور پر اپنا تعارف نہیں کرایا. کیوں نہیں کرایا تھا؟ عاجزی تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. سوچئے، فخر اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے اس کو ڈیل کرنا اور کھڑے ہو کر سب کو سلام کرنا. پورے ہجرت کے سفر میں آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اگر کردار دیکھیں تو غار ثور سے لے کر راستے میں بکری کا دودھ دونا اور پھر سایہ تلاش کرنا اور آپ کو ٹھنڈا کر کے دودھ پلانا پانی ڈال کر، اور پھر آپ کے لیے آرام کی جگہ تیار کرنا، یعنی پورے سفر میں آپ خدمت کرتے رہے. اور وہاں پہنچ کر بھی پہلے آپ لوگوں کو سلام کر کے وہ ان کی جو خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہے اس کو ذرا کام ڈاؤن کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار بہت نمایاں ہوتا ہے کہ کس طرح واقعی وہ آپ سے حقیقی محبت کرتے تھے. کیونکہ جو سچی محبت ہوتی ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی سے ہی انسان اپنی محبت کو سچا کر سکتا ہے. تو یہ جو موقع ہوتے ہیں، ان مواقع پر کیا وہ سفر نہیں کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے. اپنی چھوٹی سی بیٹی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی؟ تاکہ وہ ان سے تربیت پا کر آگے دین کی خدمت کر سکے، آپ کے لیے ایک بیسٹ کمپینین ہو. اپنا مال، وہ اونٹنیاں تیار کر رہے تھے خاموشی سے، ان کو خوب پتے کھلا رہے تھے تاکہ وہ ہجرت کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انپریڈکٹیبل تھا، معلوم نہیں تھا کہ کتنے دن لگ جائیں، کہاں کہاں جانا پڑے، اور صحت مند اونٹنیاں ہوں گی تو زیادہ اچھا سفر کٹے گا. پھر اسی طرح وہ کس کا خاندان تھا جو پیچھے غار ثور تک دودھ پہنچاتا رہا اور خبریں بھی مکہ والوں کی دیتا رہا؟ انصار بنے. تو انصار کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ پھر مرد اور عورتیں گھروں کے اوپر چڑھے اور لڑکے اور غلام رستوں میں جدا ہو گئے اور پکارنے لگے، اے محمد، اے اللہ کے رسول، اے محمد، اے اللہ کے رسول، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یعنی خوشی خوشی آپ کا نام لینے لگے. اب پہلی حدیث ہے، وقال عبداللہ ابن زید، اور عبداللہ بن زید و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، لولا الہجرۃ، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت امرأ من الانصار، تو میں انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا خواب میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انی اہاجر من مکہ، کہ میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں، الی ارض، ایک ایسی زمین کی طرف، بہا نخل، جہاں کھجور کے درخت ہیں. فذهب وهلی الی انها الیمامۃ او حجر، تو میرا خیال اس طرف گیا، وہل ہوتا وہم، یعنی
میں نے اس کی تعبیر یوں کی کہ وہ انہا الیمامۃ کہ یمامہ کا علاقہ ہے، او حجر یا حجر ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بھی کھجوریں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یمامہ جو ہے وہ طائف سے 2 منزل پر ہے، اور حجر جو ہے یہ بحرین کے علاقے میں ہے. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ یثرب، لیکن وہ مقام مدینہ تھا جسے یثرب کہا جاتا ہے. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کا خواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے بہت پہلے خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آپ ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جس میں کھجوریں بہت ہوتی ہیں. اور پھر ہوا بھی وہی کہ آپ مختلف لوگوں سے یہ درخواست کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے، لیکن انصار نے آپ کی پکار پر لبیک کہا، اور پھر اپنے 70 لوگوں کو لے کر آئے، اور پھر آپ سے بیعت کی اور آپ کو دعوت دی. پھر آپ نے وہاں پر اپنے 2 ساتھیوں کو بھیجا اور انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، لوگوں کو مسلمان کیا. تو ہر چیز ایک طرح سے تیار ہو گئی جو بھی آپ کو ضرورت تھی، یعنی وہ ماحول وہاں بن گیا. تو آپ اللہ کے نبی ہیں. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. جب تک سارے امور واضح نہیں ہو گئے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے. اب دیکھیے کہ انسان جب ایک سفر کر رہا ہوتا ہے، ہم سب اپنی زندگی کے ایک سفر میں ہمیں نہیں معلوم ہمارے ساتھ کل کیا ہونا ہے، کل کسی نے نہیں دیکھا. کچھ لوگ کل کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ اپنے آج کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اپنی صلاحیتیں، طاقتیں، وقت، علم، مال، اولاد کی تربیت، اپنے باقی زندگی کے کام کا، یعنی لائف کو انجوائے نہیں کرتے. کس فکر میں؟ کل کی فکر میں. کل کس نے دیکھی کل کیا ہوگا. اگر ایک انسان اپنا آج اچھا گزار رہا ہے، اچھے سے مراد یہ نہیں کہ عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے، مراد اس سے یہ کہ اپنی عبادت میں دل لگاتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کام لیتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہے ہوں اور مستقبل کو آپ نے اللہ کے حوالے کیا ہو تو اللہ آپ کے ساتھ برا کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی آج کی ہوئی نیکیوں کو اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ دے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہے ہی. تو اس لیے کبھی بھی شیطان آپ کو مستقبل کے بارے میں پریشان کرے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا نہیں. ٹھیک ہے انسان کو سوچنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سوچ آپ کے اوپر ایسی غالب آ جائے کہ آپ کا آج کا کام اور آپ کی آج کی ذمہ داری متاثر ہو جائے. یہ نہیں ہونے دینا. آج میں رہیں. آج میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کام آپ کو آج کرنا ہے اس کو کر لیں. کل کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس سے بڑی اپرچونٹی آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ فزیکلی ویک ہو جائیں کل، اور آپ جو آج کر سکتے ہیں وہ کل نہ کر سکیں، اور کل وہ پریشانیاں جو آپ کے ذہن پہ حاوی ہیں وہ تو ساری ختم ہو جائیں، لیکن آپ خود کچھ کرنے کے لائق ہی نہ رہیں. تو جو آج کر سکتے ہیں اسے اچھے سے اچھا کریں، بہترین طریقے پہ کریں، خوشی سے کریں، تاکہ آپ کا کل بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اپنی زندگی یا وقت کو گنوائے گا تو نقصان اٹھائے گا. تو بعض اوقات بیکار کی سوچیں، بیکار کے غم، بیکار کی پریشانیاں یہ انسان کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہیں. جینے کا ڈھنگ سیکھے. جب بہت اوور ویلمڈ ہو جائے نا، اور بہت بادر کرنے لگے کچھ خیال آپ کو، یا آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے، یا آپ کے کام ڈسٹرب ہو جائے، تو اس سے باہر نکلیں کہ باقی سب کچھ میرے رب کے حوالے، اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرا فضل چاہتی ہوں بس. کیونکہ اللہ جو اپنی رحمت سے دے سکتا ہے وہ ہماری کوششوں سے ہم تھوڑی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کی رحمت اور فضل کی امید رکھتے ہوئے اپنے فرائض پورے کریں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. کہیں آپ پر زیادتی ہو بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمپنسیٹ کر دے گا، کیونکہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بس امتحان ہوتا ہے ہمارا
کچھ لوگ ہمارے لیے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، کچھ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن چلتے رہیں. جو چلتا رہتا ہے وہ ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے، حالانکہ خواب میں اشارہ دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ایگزیکٹ جگہ کے بارے میں نہیں جان سکے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا یا جب تک وہ حالات نہیں بن گئے. حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، غیب کا علم نہیں تھا. جس طرح بعض اوقات لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کی تعبیر بتائیں، بھائی ان کو تھوڑی سی تعبیر بتائیں، کہتے نہیں اور اس کا کیا مطلب. بھائی غیب کا علم کون جانتا ہے، کیا بتائیں آپ کو. پچھلے 2-3 دن سے کوئی خاتون بادر کری کہ نہیں اس خواب کا مطلب تو آپ نہیں بتانا. بھائی میں عالم الغیب نہیں ہوں. میں بار بار ان کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، نہیں مجھے آپ کی مدد چاہیے. بھائی میں کیا مدد کر سکتی، مدد کرنے والا تو وہ ہے، اس سے مدد مانگے، اللہ پر بھروسہ کریں. کوئی انسان کسی کے لیے ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کتنا بھی علم رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہو سکتا. وہ اپنے خواب کی تعبیر ایگزیکٹ نہیں کر سکے تھے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اپنے کی، اور کسی اور کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سی یقینی بات کسی کو کہہ سکتے ہیں ایسا ہی ہوگا اور ایسا بالکل نہیں ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے مدینہ کو چنا. مدینہ جو ہے وہ اس اللہ کی زمین پر ایک بہترین جگہ ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں اس زمین سے محبت کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے. بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی ان سب پر حاوی ہو جائے گا، یعنی اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی. یہ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن وہ مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے مدینہ کو طابہ کہا گیا، طابہ طیبہ، مدینہ طیبہ ہم کہتے ہیں نا جیسے، اسی طرح طابہ. ابو حمید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے واپس آئے. جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے. دور سے نظر آتا نا، اب بھی جب مدینہ انٹر تو دور سے پہاڑ نظر آتا ہے. یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، پہاڑوں کے اندر بھی اتنی سینس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اگر ہمارے اندر وہ محبت نہیں تو ہم تو پھر پہاڑوں سے بھی اور جانوروں سے بھی گئے گزرے کہ آپ کے مقام کو نہ پہچانے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بے شک اللہ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے. یعنی یہ نام کس نے دیا مدینہ کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے. اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگاتے. یعنی اگر خود سواری چلا رہے ہوتے تو تیز کرتے، اگر کسی کے جیسے پیچھے بیٹھے تو ایڑ لگا. ایڑ لگانے کا مطلب ہوتا ہے پنجے کے ساتھ پیچھے سے، آپ نے دیکھو کہ سوار بیٹھ کے پاؤں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہوتے، اس سے سواری تیز بھاگتی. یعنی آپ کے دل میں بھی مدینہ کی بہت محبت تھی، اور جب آپ کسی بھی کام سے جاتے تو خوشی خوشی واپس لوٹتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی. کل کسی نے مجھ سے بعد میں سوال کیا کہ حضرت عائشہ وہ بیمار کیوں ہو گئی تھی اور ان کے بال کیوں جھڑ گئے تھے اور بخار کیوں آ گیا تھا. تو اس کی وضاحت بھی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی اور ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد وصححها وبارک لنا فی سعها ومدها وحول حماها الی الجحفہ. اے اللہ، جیسے تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا، مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے، یا اس سے بھی زیادہ. کیونکہ صحابہ کا دل نہیں لگتا تھا نا، وہ سب محبت کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مکہ سے نکلے تھے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی. اور یہ قدرتی بات ہوتی کہ آپ تو خیر تقریباً سبھی امیگرینٹس ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ایک زمین چھوڑ کے دوسری پہ آتے ہیں تو پچھلی یادیں عرصے تک ستاتی رہتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ساتھی بیمار بھی ہو گئے ہیں، کھانے پینے کو بھی اس طرح کچھ نہیں، کام کاج بھی چلا گیا اور نئے چیلنجز ہیں، تکلیف دہ صورتحال تھی، تو اس پر آپ نے دعا کی کہ اللہ مدینہ کو ہمیں
اس سے بھی زیادہ محبت دے دے، اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے سا میں، پیمانے میں اور اس کے مد میں برکت عطا کر، اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف پھیر دے. وہ ویران علاقہ ہے، اس کی طرف چلا جائے، لیکن مدینہ سے چلا جائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مکہ میں جو تو نے برکت رکھی، مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے. آپ اس کو پکڑتے اور فرماتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکۃ ومثلہ معہ. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں، مدینہ میں، ہمارے سا میں، مد میں، پیمانے ہیں یہ دونوں، برکت عطا کر. اے اللہ، بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل تیرے نبی ہیں، بے شک میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی. انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں جیسے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی. پھر آپ کے پاس لڑکوں میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اس کو بلاتے اور وہ پھل اس کو عطا کرتے. کھجوروں کا نیا پھل آتا یا انگور وغیرہ، مدینہ کی زمین زرخیز ہے تو جو بھی چیز آتی، تو یہ آداب بھی ہیں، مینرز بھی ہیں، تربیت بھی ہے کہ کس طرح اللہ کے رزق کا شکر ادا کیا جائے اور کس طرح اس کا استقبال کیا جائے اور کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے، اور کس سے آغاز کیا جائے. کیونکہ نئی چیز کے اندر بچوں کی نظر زیادہ ہوتی ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو ان کی نفسیات کا خیال رکھا گیا کہ اس میں پہلے ان کو دیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑوں سے شروع کی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی کہ جن کا آغاز چھوٹوں سے کرنا چاہیے. بڑوں سے کیسے؟ کہ جیسے اجتماعی طور پر کھانا ہو تو خاندان کا بڑا جو ہو یا لوگوں میں جو بڑا ہو اس سے آغاز کیا جائے. لیکن اس طرح کی جب کوئی بڑا تقسیم کر رہا ہو اور ایسی چیز تقسیم کر رہا ہو جو بچوں کے لیے محبوب ہو تو اس میں اس سے چھوٹے سے آغاز کیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجلس میں ہوتے، صحابہ دائرے میں بیٹھے ہوتے، کوئی چیز آپ تک لائی جاتی تو آپ اپنے دائیں والے سے شروع کرتے، چاہے وہ بڑا ہوتا یا چھوٹا ہوتا. تب دیکھیے کہ ہر جگہ کا ایک الگ ادب اور معیار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مدینہ والوں کو تکلیف دینے کے لیے بھی منع کیا گیا کہ تکلیف نہ دی جائے. کوئی آدمی مدینہ والوں کو تکلیف دینے کا آپ نے فرمایا ارادہ نہ کرے، ورنہ اللہ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، یا فرمایا نمک پگھلتا ہے. آپ نے بھی فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے اللہ اسے خوف زدہ کرے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو مدینہ والوں کو خوف زدہ کرتا ہے وہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی چیز کو خوف زدہ کرتے، یعنی مجھے خوف زدہ کرتا ہے. مدینہ دجال سے حفاظت کی جگہ ہے. آپ نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے. وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کریں گے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس مدینہ کا کوئی تنگ یا کشادہ وادی اور پہاڑ ایسا نہیں جس پر قیامت تک کے لیے تلوار سونتا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو. یعنی مدینہ کے ہر پہاڑ اور ہر وادی میں محافظ کھڑے ہیں. دجال اس شہر کے رہنے والوں پر داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھے گا. دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا. فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا روب نہیں پڑے گا. اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص، یوم الخلاص آنے والا ہے. یوم الخلاص کیسا دن ہوگا، یوم الخلاص آنے والا ہے. یوم الخلاص کیسا ہوگا، یوم الخلاص آنے والا ہے. یوم الخلاص کیسا ہوگا. آپ نے 3 بار یہ بات فرمائی اور آپ سے پوچھا گیا کہ یوم الخلاص سے کیا مراد ہے، یعنی آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آپ کا انداز یہ تھا کہ جب کوئی نئی بات سکھانی ہوتی یا کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو اس کو 3 بار دہراتے تھے اور پھر کبھی سوال کرتے تھے صحابہ سے.
تو بہرحال آپ نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے. یعنی اس زمانے میں تو محل نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھیں مسجد نبوی محل سے کم نہیں. جب اندر آپ چل رہے ہوں اگر چھت کی طرف دیکھیں لٹرلی ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے آپ کسی پیلس کے اندر چل رہے ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو تلوار سونتے ہوئے ہوگا. تو وہ جرف کی طرف شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا اور مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا. اس کی وجہ سے مدینہ میں کوئی منافق مرد یا عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے. یعنی وہ اتنے زبردست جھٹکے ہوں گے کہ منافق لوگ ڈر کے مدینہ چھوڑ کر باہر نکلیں گے اور دجال سے جا ملیں گے. اس زمانے میں بھی مدینہ میں منافقین تھے، اور آج بھی ضروری نہیں کہ جو شخص مدینہ میں رہتا وہ ضرور نیک ہی ہو. تو ہر شخص کو اپنے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. فرمایا یہ یوم الخلاص ہوگا، یعنی اس دن خلاصی ہو جائے گی سب منافقین سے، مدینہ پاک ہو جائے گا. پھر اسی طرح دجال کے زمانے میں یہ بہترین زمین ہوگی. آپ نے فرمایا کہ دجال کا ظہور جب ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ہوگا. اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ 3 دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا اور ہر منافق مرد اور عورت نکل جائے گا. اس کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی. یہ یوم التخلیص ہوگا. اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباثت اس طرح نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتی ہے. پھر مدینہ کی سختی پر صبر کرنے کا اجر ہے. جو ایسا کرے گا اور اس کی موت اس حالت میں آ جائے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اگر وہ مسلمان فوت ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے اسے چاہیے کہ ایسا ہی کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے. تو مدینہ کو یہ ساری سعادت کس وجہ سے ملی تھی، کیوں ملی تھی؟ مدینہ تو عام شہروں کی طرح ایک شہر تھا، وہاں تو وبائیں تھیں، وہاں پر بہت سی خرابیاں تھیں، وہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے آپ کی آمد سے پہلے. پھر یہ سورت نازل ہوئی تھی ویل للمطففین. تو یہ سب کچھ کس کی برکت سے ہوا؟ اسلام کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور انصار کی قربانیاں. تو ایک ہی زمین ہوتی ہے لیکن اس کے رہنے والوں کی وجہ سے یا وہ وسیع ہو جاتی ہے یا تنگ ہو جاتی ہے. ایسے ہی گھر بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے آنے سے گھر وسیع ہو جاتے ہیں اور کچھ کے آنے سے تنگ ہو جاتے ہیں. عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شہر اپنے رہنے والوں سے تنگ نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے دلوں کی تنگی ہوتی ہے جو جگہوں کو تنگ کر دیتی ہے. جگہ بہت ہوتی ہے لیکن ہم انسانوں کو برداشت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، تو بڑے بڑے گھر بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو زمین جو ہے اس کی سعادت اور اس کی خوشبختی بھی اس کے اوپر رہنے والوں کی وجہ سے کہ وہ وہاں سجدے کرتے ہیں یا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. اب آپ کچھ کہنا چاہے تو کہیے ورنہ میں احادیث پڑھوں گی اس باب کی آگے انشاءاللہ. جی السلام علیکم استاذہ. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل پہ حیران ہو رہی ہوں کہ ابھی جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کی جب تصویر دکھائی گئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا. کچھ اس کی وہ جستجو تجسس یا خود سے کسی کو بلا کے ان کے گھر نہیں بھیجا کہ تصویر میں نے دیکھی. اور آج بھی جگہیں دکھائی گئیں کہ وہاں پہ کھجور کے درخت ہیں، تو 2 جگہیں ذہن میں آئیں لیکن کچھ اس کا فالو اپ نہیں کیا، اس کے پیچھے نہیں پڑے، کچھ وہ نہیں کیا، وہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیا کہ پھر جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا. تو جیسے ابھی آپ نے کسی اور کا قصہ سنایا تو ہم سبھی یہی کرتے ہیں کہ خواب ذرا سا نظر آئے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں اس بات پہ دونوں کو ریلیٹ کر رہی تھی. یعنی بعض اوقات انسان کو کچھ نہ کچھ خواب یا کوئی ایسے اشارے ہو ہی جاتے ہیں یا کوئی چیزیں، تو ایسی چیزوں پر بھی انسان اپنے کام کو نہیں ڈسٹرب ہونے دے. زندگی میں یہ چیز سیکھیے
حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. کسی دن برف ہوگی, کسی دن مسٹ ہوگی, کسی دن فاگ ہوگی, کسی دن کچھ اور ہوگا, کبھی فریزنگ رین ہوگی. تو ہوتی رہے. تو یہ تو کام کرنا ہے نا, سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارے لیے ہوتا ہے سب کچھ, یہ تبدیلیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں. کتنی حیرت ہوتی ہے, باقی سب دنیا کاموں میں دوڑ رہی ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو کسی بھی طرح کے حالات ہوں, اپنے اوپر اس کو طاری نہیں کرنا, اللہ سے مدد مانگ کے اٹھ بیٹھنا ہے, چلتے رہنا ہے. اب کل جیسے حضرت عائشہ کی شادی کی وہ سمپلسٹی کی بات آئی نا, تو کچھ لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے. بعد میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں شادی کا جو پورا سیٹ اپ ہے, مہینوں تیاریاں ہوتی ہیں, اور پھر وہ بارات جاتی ہے, اور وہ صحرا, اور پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھنا, اور پھر ڈھول ڈھماکے, اور پھر وہ پٹاخے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ دلہن کو لایا جا رہا ہے, اور پھر اس کے لیے سیج تیار ہو رہی ہے, اور پھر لاکھوں کے ڈریسز تیار ہو رہے ہیں, اور پھر کھانے پک رہے ہیں. ہاں, تو اب ہمارے ہاں ہمارے ذہن میں تو شادی اس چیز کا نام ہے. اس کے بعد آپس میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی, اس سے کوئی غرض نہیں, اس کی کوئی تیاری نہیں. لیکن شادی تو اس کو کہتے ہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی اس سمپلسٹی کے ساتھ شادی کرے, اور اس کو بھی زندگی کا ایک نارمل روٹین کا کام لے, اچھا چلو بھائی آ جاؤ ادھر, شادی ہے تمہاری آج, کہتے یہ تو شوق تھا, یہ کیا کیا. اس کو ہمارا مائنڈ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتا, کیونکہ ہم اور طرح کی شادیوں کے عادی ہیں, تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. صحابہ نے زندگی میں کام کیوں کر لی, کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی اس طرح کی ہماری جیسی کوئی لیزی لتھارجک زندگی تھوڑی تھی. ان کے ہاں تو ایک دن جنگ ہو رہی ہے, اور ایک دن خوف کی خبر آ رہی ہے, اور دوسرے دن کہیں اور سب چل رہے ہیں. وہ صحابی کا نہیں پڑا, شادی ہوئی, ابھی وہ میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہی ہیں کہ پکار آ گئی جنگ کی, اسی حالت میں نکل کے چلے گئے, اور جا کے شہید بھی ہو گئے. تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا. ہمارے کوئی سوچ سکتا ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیا, اور دنیا کے عیش و عشرت کو ہی ہر چیز سمجھ لیا, اور ہم صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں نا, ہم اس آخرت کے لیے نہیں جی رہے. لہٰذا ہمارے طور طریقے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اس وقت کی زندگی کی قدر کرنی ہے, ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات کی تمنا رکھ کے اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے. وہاں کی تیاریاں کریں ہم سب, اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے, سمپلسٹی پہ آنا پڑتا ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, ان میں سے بہت لڑکیاں اور لڑکے اچھے ہیں, ان کی نیتیں بہت اچھی ہیں. وہ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں سمپلسٹی کرو, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کئی دفعہ ویسے تو آپ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, اور یہ جب جہیز اور یہ جب یہ فنکشنز اور جو لینے دینے اس وقت آپ کو اللہ نہیں یاد آتا, اینڈ دے آر رائٹ. بالکل صحیح کہتے ہیں, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ میں آپ سے پوچھنا تھا, یہ توکل کی فک کیا ہے؟ اب جس طرح یہ فرما رہی تھی کہ اگر ان کو ایک خواب آیا اور انہیں چھوڑ دیا, خواب اور اینی تھنگ ایلس, مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ توکل یہ ہے کہ آپ اپنا اتنا ایفرٹ لگائیں اور ریسٹ اللہ پہ چھوڑیں, نہ کہ آپ کہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اینڈ یو ڈونٹ ٹرائی یور بیسٹ. نہیں, ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. جو میں ان کی بات سے سمجھی ہوں یہ ہے کہ ایک چیز جس کو ایک وقت مقرر پر ہونا ہے, آپ سب کام چھوڑ کے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. آپ اپنی تیاری رکھیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری نہیں کر رہے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر نے تیاری نہیں کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ ابھی میں نے بتایا نا, اپنی اونٹنیاں تیار کی تھی. اب یعنی یوں لگتا تھا جیسے بس صرف اس خبر کے انتظار میں ہے کہ کس وقت حکم مل جائے. تیاری ساری تھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ اچھا کب ہوگا, کتنے دن رہ گئے ہیں, کیا ہوگا. وہ جو ہمارے اندر ایک بے چینی اٹھ جاتی ہے نا, آپ تھوڑی دیر گھڑی دیکھنے لگتے ہیں ٹائم کب ہوگا. بالکل بچوں والا کام, جیسے بچوں کو سفر پہ لے جانے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی پوچھتے کب آئے گا کب آئے گا. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, میچورٹی. جی آپ فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذ کل سے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایسے پیار آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یہود سے, کفار سے کام لیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی وہ پبلسٹی کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ایک نبی آ رہا ہے,
اور جب وہ پہنچے تو پھر بھی ایک یہود کو کھڑا کیا کہ جی اب بتاؤ، اعلان کرو. صحیح. اللہ اپنا کام جس سے چاہے لے لے، آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، وہ تیاریاں کر کے وہ سارے کھڑے رہتے، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر جب سارے آف ہو جاتے ہیں تو ایک دم پھر آنے کی خبر مل جاتی. جی استاذہ، ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ادھر آؤ تمہاری شادی ہے، تو آئی وش کہ غزالہ یہاں ہوتی تو وہ خود بتاتی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا غزالہ کی شادی کے بارے میں بتائیے سر. وہ ہماری یہاں پہ ٹیچر تھیں اور ماشاءاللہ استاذہ کے زیر سایہ ان کا نکاح ہوا تھا. ان کی اپنی فیملی آٹوا سے آئی تھی، بالکل مہمانوں کی طرح سے. وہ استاذہ ہی نے اپنی بیٹی، ان کی والدہ لندن سے آئی تھی. ہاں والدہ تو انگلینڈ سے آئی تھی. جی باقی یہاں کی ایکسٹینڈیڈ فیملی آٹوا میں تھی. اور دن میں انہوں نے کلاس پڑھائی، تفسیر ٹیچر تھی وہ ہماری. دن میں تفسیر کی کلاس پوری مکمل، یہ بھی نہیں کہ جلدی ارلی ریلیز ہو گیا ہو یہاں پہ اسکول میں. پورا اسکول 3 بجے تک ہوا اور پھر اس کے بعد ان کی شادی تھی. اور بالکل یہی سچویشن تھی کہ ادھر آؤ تمہاری شادی. صحیح. جی ہماری ایک اور تفسیر کی ٹیچر ہے ماشاءاللہ، تو ان کی شادی ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان وہ جب گئیں تو جہاں ان کا شادی کا جوڑا گیا تھا بننے کے لیے، اس دن کوئی فوت ہو گیا بڑا لیڈر، اور وہ جوڑا نہیں پہنچ سکا. لیکن شادی ہوئی اور ان کی کزن نے ایک جوڑا اپنا دے دیا. اینڈ شی سیڈ یو نو واٹ، آئی وور دیٹ ڈریس وچ واز آلریڈی بین یوزڈ اینڈ آئی ڈیڈنٹ ڈائی. السلام علیکم استاد. میں الہدا 3rd بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، ویری ارلی اسلام آباد کی. مجھے آج تک یہ واقعہ یاد ہے کہ میرے گھر میں میری منگنی کے لیے میرا سسرال بیٹھا ہوا تھا اور میں الہدا میں کلاس اٹینڈ کر رہی تھی. میں نے تبسم کو جا کے کہا کہ تبسم جی میرے ان لاز آئے ہوئے ہیں جو ابھی ہونے والے ہیں اور میری منگنی ہے، مجھ چلی جاؤں؟ تو کہتی ہیں نو، ابھی کلاس ہو رہی ہے، ابھی آپ نہیں جا سکتے. اب باہر سے بھائی اب کہہ رہی ہیں کہ میں کیسے اس کو بلاؤں. تو آف کورس امی بہت زیادہ بیمار تھی، امی کا سرجری ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی امی بیمار ہیں، ان کو بھیج دے. تو وہ کہتی ہیں تمہاری امی بیمار ہے کہ تمہاری منگنی ہونے لگی. میں نے کہا سچی تو بس جی دونوں باتیں. لیکن انہوں نے مجھے جانے نہیں دے رہے تھے کہ سبحان اللہ. لیکن اتنا مجھے بہت پیارا لگا اور میں نے اتنی تیزی سے تیار ہوئی، پھر میری منگنی ہوئی. اٹ واز سو نائس. اور میری کلاس میٹ ہیں شارجہ میں، ان کی بھی اسی طریقے سے شادی ہوئی تھی کہ وہ تیز تپتی ہوئی، مطلب کہ بہت سخت بخار تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کے ابو آ کے کہتے ہیں بیٹے آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور آپ کی رخصتی اتنے بجے ہو جائے گی. کہتی ہیں ابو میں تو بیمار ہوں. کہتے ایسے ہی ہو جائے گا. تو اتنے پیارے واقعات. تو یہ شادیاں زیادہ اسٹرانگ ہوئی. مطلب اب اس بچی کو دیکھیں، وہ اتنا پیارا دین کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کوئی مس نہیں کیا کہ ان کا یہ نہیں ہوا، ان کی مہندی نہیں ہوئی، ان کی مائیوں نہیں ہوئی. سبحان اللہ. So nice. جی نہ ہوتی تو میں انصار کی طرح ایک انصاری آدمی ہوتا. تو اس سے ہجرت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اعزاز کیا ہے؟ اصل میں انصار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یہاں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے سب لوگوں کو بہت کچھ دیا تھا، انصار کو کچھ نہیں دیا تھا. تو انصار کے دل میں یہ بات آئی تھی، پیچھے ویسے گزر چکی حدیث، اسی لیے میں نے اس کی وضاحت نہیں کی کیونکہ حدیث گزر چکی. تو ان کو محسوس ہوا کہ ہمیں اگنور کر دیا گیا. تو اس موقع پر آپ نے ان کی دلجوئی کی. اگر میں ہجرت نہ کر کے آیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصار کہلانے میں فخر محسوس کرتا. یعنی تمہارا مقام بہت بڑا ہے، یہ مطلب ہے.